لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ البروج اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 85 ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں 22 آیات ہیں۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں اصحاب الاخدود خندقیں کھودنے والے، اصحاب الاخدود خندقیں کھودنے والے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب الاخدود کون تھے؟ اس بارے میں مفسرین نے کئی واقعات نقل کیے ہیں، لیکن صحیح مسلم، جامع ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں جو واقعہ اس حوالے سے منقول ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا اور کافر بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا، جیسے اس زمانے میں بادشاہ اپنے دربار میں جادوگروں کو رکھا کرتے تھے۔ جب وہ جادوگر بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین اور ہوشیار شاگرد دیا جائے تاکہ میں اس کو وہ تمام چیزیں سکھا دوں جو مجھے آتی ہیں۔ تو ایک نوجوان کا انتخاب کیا گیا۔ اب وہ نوجوان باقاعدگی کے ساتھ جادوگر کے پاس جانے لگا اور جا کر اس کا علم سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ عیسائیت کا مذہب ہی راہ نجات تھا، اسلام تو ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ تو عیسائی راہب رہتا تھا، اس وقت کے دین کے اعتبار سے وہ حق پر تھا۔ تو لڑکا اس کے پاس جانے لگا اور خفیہ طور پر اس راہب کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہو گیا۔ یہ بات اس نے بادشاہ کو پتہ نہ چلنے دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ توحید کے خلاف تھا، مشرک تھا، اور یہ جو نوجوان اس نے اس وقت کا دین جو دین توحید قبول کیا، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک مرتبہ یہ راستے میں جا رہا تھا تو ایک شیر نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا اور لوگ ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے۔ اس نوجوان نے راہب کے دین کو آزمانے کے لیے ایک پتھر پر کہا کہ اگر اس راہب کا خدا سچ ہے، اس کا دین سچ ہے، تو پھر یہ پتھر اس درندے کی ہلاکت کا باعث بن جائے اور لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر جب اس درندے پر شیر کی طرف پھینکا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا، ان کی جان بچ گئی اور وہ لوگ اس لڑکے کی کرامت سے متاثر بھی ہو گئے۔ اس نے وہ دین بھی قبول کر لیا اور پھر اس کے پاس ایک مادرزاد نابینا آیا۔ اس نے کہا کہ اگر تیرا دین سچا ہے تو مجھ سے دعا کر، میرے لیے دعا کر کہ میری بینائی واپس آ جائے، میرا اندھا پن ختم ہو جائے۔ اس لڑکے نے پھر راہب کے پروردگار، راہب کے رب کا نام لے کر دعا کی اور اس نابینا کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ جب
اس لڑکے کی کرامات ظاہر ہونے لگیں، لوگ دین توحید سے آگاہ ہونے لگے، راہب کے پاس جانے لگے، تو یہ بات بادشاہ کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے راہب کو اور اس نابینا کو، جو بینا ہوا تھا، انہیں بلوا کر قتل کروا دیا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس لڑکے کو پہاڑ پر لے کر جاؤ اور اسے نیچے دھکا دے دو۔ فوجی سپاہی اس لڑکے کو لے کر پہاڑ پر گئے، وہاں سے اس کو دھکا کیا دیتے کہ زلزلہ آیا اور وہ سارے کے سارے فوجی ہلاک ہو گئے، اور یہ لڑکا صحیح سلامت پھر واپس آبادی کے اندر آ گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد کہا کہ اس کو غرق کیا جائے، کشتی میں بٹھایا، سمندر میں لے کر گئے غرق کرنے کے لیے۔ کشتی غرق ہوئی، وہ سارے سپاہی مارے گئے، اور یہ لڑکا صحیح سلامت پھر آبادی میں واپس آ گیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے مارنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کا مجمع لگاؤ اور تم کہو بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کا نام لے کر، اور پھر تیر چلاؤ، پھر میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ لہذا اس نے لوگوں کو جمع کیا، لوگ جمع ہوئے تو بلند آواز سے تیر پر پڑھا بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے، یعنی بسم اللہ پڑھی، تیر چلایا، اور وہ لڑکا وہیں شہید ہو گیا۔ پھر جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس لڑکے کا رب ہی حق ہے، اور پورے شہر کے اندر لوگوں نے دین توحید قبول کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے دین توحید قبول کرنا شروع کیا تو بادشاہ نے نہ صرف ان کو قید کیا بلکہ بڑی بڑی خندقیں کھودیں اور ان کے اندر آگ جلائی، اور ان لوگوں کو آگ کے اندر پھینکنا شروع کر دیا جو دین توحید پر جمع ہوئے تھے اور شرک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو دین حق کی خاطر، دین توحید کی خاطر، صحیح نظریے کی خاطر جان دینے والے وہ اہل ایمان، ان کا تذکرہ یہاں سورۃ البروج میں آیا ہے، اور وہ جو خندقیں کھودنے والے جو قاتل تھے، ان قاتلوں کے لیے بربادی اور ہلاکت کا اعلان بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کا دن، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے یعنی جمعے کا دن، وَمَشْهُودٍ، اور اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے یعنی عرفہ کا دن، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، مفسرین نے لکھا ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، ان 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد، آسمان کی، قیامت کی، جمعے کے دن کی، عرفہ کے دن کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، وہ خندقیں کھودنے والے، کھائیاں کھودنے والے ہلاک ہوئے، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، جن کے پاس آگ تھی ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے پاس بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، انہوں نے ایمان والوں کو صرف اس لیے سزا دی کیونکہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے اور تعریف والا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ جو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اب مشرکین مکہ جو ایمان والوں کو ستاتے تھے، یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں جہاں ایمان لانے کی پاداش میں مسلمانوں کو ایسے ہی ستایا جاتا تھا جیسے اس واقعے میں آیا
کہ کیا قصور تھا ان کا، کیا کسی کو گالی دی، کیا کسی کی چوری کی، کسی کا ڈاکہ ڈالا، کسی کو قتل کیا، کسی کا راستہ روکا، کیا جرم تھا؟ جرم صرف یہ تھا کہ اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے۔ تو جیسے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا تو مشرکین مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کیا تم ان ایمان والوں پر بھی جو توحید پر کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہتے ہو اور تاریخ میں اپنا نام رسوائی کے اعمال نامے میں لکھوانا چاہتے ہو؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، فلہم عذاب الحریق، اور آگ کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو دنیا کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور اذیتوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ یہاں کی اذیتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو جانے والی ہیں، اور اس کے بدلے میں آخرت کا عیش اور آخرت کی عزت اور آخرت کی کامیابی ملنے والی ہے۔ جب وہ کامیابی مل جائے گی تو دنیا کی ساری مشقتیں بہت معمولی اور ہلکی محسوس ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق